پاکستان میں مختلف چھوٹے چھوٹے قصبات میں اور دیہات میں کتوں اور ریچھوں کی لڑائیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں گاؤں میں. ویسے لوگ انجوائے کرتے ہیں لڑائیاں، ناپسند کرتے ہیں چینی کہ یہ کتے جو ہیں اور ریچھ جو ہیں یہ باقی تو کسی کام آ سکتے ہیں لیکن ان کی لڑائیاں کیوں ہوتی ہیں؟ ہارون صاحب آپ کو امپورٹنٹ ڈیٹیل ہمارے ساتھ شیئر کرنے والے تھے خطے کے لحاظ سے. دیکھیے جی، معاہدہ ہونے جا رہا ہے ایک کا جس سے جو ہے وہ ساری تاریخ ہی بدل جائے گی اس خطے کی اور دنیا ہی بدل جائے گی. جس دن اس معاہدے پر دستخط ہو گئے اس کا مسودہ لکھا جا چکا ہے. جس دن اس معاہدے پر دستخط ہو گئے یہ ایک نئی دنیا ہوگی. معاہدہ یہ ہونے والا ہے جس کی حسن روحانی کی کابینہ نے منظوری دے دی ہے. صرف پارلیمنٹ سے اپروول درکار ہے اور اس میں بظاہر کوئی رکاوٹ نہیں ہے. صحیح. $400 بلین کتنے؟ $400 بلین، $400 ارب. چین ایران میں انویسٹ کرے گا. چائنا ایران میں انویسٹ کرے گا. جی، وہ تو پاکستان میں بھی تیار تھے. پاکستان میں $60 بلین کی انویسٹمنٹ کے معاہدے تو ہو گئے، اب تک 100 کے ہو چکے ہوتے ہیں. پاکستان غیر مستحکم ہے کیونکہ پاکستان میں مختلف چھوٹے چھوٹے قصبات میں اور دیہات میں کتوں اور ریچھوں کی لڑائیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں گاؤں میں. ویسے لوگ انجوائے کرتے ہیں لڑائیاں، ناپسند کرتے ہیں چینی کہ یہ کتے جو ہیں اور ریچھ جو ہیں یہ باقی تو کسی کام آ سکتے ہیں لیکن ان کی لڑائیاں کیوں ہوتی ہیں؟ عوام انجوائے کرتی ہے. عوام انجوائے بھی کرتی ہے، روتی بھی ہے. اچھا، اب بات یہ ہے کہ $400 بلین کی انویسٹمنٹ کسی ملک نے تاریخ میں کبھی کسی دوسرے ملک میں نہیں کیا ہے. جاپان کا جو مارشل پلان تھا یا کوریا میں انویسٹمنٹ کی امریکیوں نے یا اور کہیں کی، بہت سے ملکوں میں کی، بہت سی مطلب یہ ہے کہ اسی وجہ سے امریکہ ایک اتنی بڑی طاقت بن گیا کہ اس کو یونی پولر ورلڈ کہا جانے لگا. $400 بلین کے 100 منصوبے ہیں. ٹھیک. اس میں بندرگاہیں ہیں، بندرگاہ نہیں، بندرگاہیں کئی. اس میں ٹرین سروسز ہیں، ٹرین سروس نہیں، ٹرین سروسز 350 کلومیٹر کے سپیڈ سے گاڑی چلے گی. انڈسٹریل کمپلیکس ہیں، اس میں ٹیکنالوجی پارک ہیں، اس میں IT پارک ہیں. یعنی اگر وہ استحکام رہے، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے نا آنے والا کل کیا لائے گا. استحکام اگر رہے اور ایرانی قوم جو ہے وہاں قیادت جو ہے وہ فرض کیجئے تبدیل بھی ہو جائے مگر اس معاہدے پہ قائم رہیں، ٹھیک، تو ایران جاپان بن سکتا ہے. امریکہ کی تو نیندیں اڑ گئی ہوں گی ہارون صاحب. امریکہ کی نیندیں کیا اڑیں گی جب ایک پاگل کو اپنا بنا لیں، ایک ذہنی مریض کو اپنا صدر بنا لیں. ایگریمنٹ ہو گیا تھا امریکہ کا ایران کا ایٹمی پروگرام کے بارے میں، یورپی یونین اس میں شامل تھی. انہوں نے یک طرفہ طور پر توڑ دیا، ان کو دیوار سے لگا دیا. انہوں نے یہ سمجھا کہ ایرانی عربوں کی طرح ہے. ہم نے جناب چینیوں کو جو ہے وہ ہم نے سلو کر دی سپیڈ اس کی. سپیک کی یہاں $400 بلین انویسٹ کر سکتے تھے اس لیے کہ دوست ان کے ہم ہیں. ایران ان کا کب دوست تھا؟ ایران تو اب یعنی امریکہ نے دھکیل کے، ایران تو شہنشاہ ایران تو امریکہ کا تھانے دار تھا اس علاقے میں. جابز تو اتنی ہو جائیں گی کہ ایران میں لوگ شاید دوسرے ملکوں سے نوکری کرنے کے لیے جائیں. پاکستان کے لیے کیا ہوگا اس میں؟ پاکستان کے لیے تو یہ اتنی بڑی خوشخبری ہے جس کی کوئی حد ہی نہیں. اس لیے کہ اب تو پاکستان ایک تو انڈیا نکل گیا ایران سے. ٹھیک. جب 400 افغانستان سے وہ پہلے نکل چکا ہے. بالکل. انڈیا نکل جائے گا اگر اس معاہدے پر عمل درآمد ہوتا ہے. ابھی معاہدے پہ دستخط نہیں ہوا ہے، پارلیمنٹ سے منظوری باقی ہے. منظوری باقی ہے تو انڈیا تو نکل جائے گا. انڈیا بنیا کتنی انویسٹمنٹ کر سکتا ہے؟ وہ ہندو کتنی بنیا ہندو تو نہیں، ہندوؤں میں تو اچھے بھی ہوتے ہیں. برہمن کتنی انویسٹمنٹ کر سکتا ہے؟ $2 بلین، $4 بلین، $10 بلین، $20 بلین. یہ تو کبھی انہوں نے حکومت کی نہیں، تو 1000 سال کے بعد حکومت ملی ہے. اور 1000 سال پہلے بھی ہندوستان اکٹھا تھوڑی تھا، یہ تو چھوٹے چھوٹے راجواڑے تھے. ان میں تو وہ ظرف ہی نہیں ہے، وہ صلاحیت ہی نہیں ہے. چین تو ایک قدیم سویلائزیشن ہے، ایران بھی ایک قدیم سویلائزیشن ہے. ایرانی جو ہیں وہ فائنلی یہ اب آپ کہیں گے بالکل ہی الٹی بات کرتی ہے، تو بڑا پیراڈاکس ہے. امریکیوں کے ساتھ بھی جا سکتے ہیں، ایرانی امریکیوں کے ساتھ بھی جا سکتے ہیں. ہاں، $500 بلین دے دیں، انویسٹمنٹ کر دیں.
جو آپس کی وہ ایک چپکلش تنازع وہ سب ختم ہو سکتا ہے. ہاں وہ ایرانیوں کا مسئلہ کوئی اصول پسندی کا اتنا نہیں، قوم پرستی کا ہے. اصول پسندی اور ہوتی ہے، قوم پرستی اور. اگر ایسا نہیں ہوتا تو امریکہ اپنا اثر و رسوخ استعمال کر سکتا ہے پارلیمنٹ میں منظوری کے وقت؟ امریکہ نہیں پارلیمنٹ میں منظوری تو روکنا مشکل ہے میرا خیال ہے، اس لیے کہ وہ پاکستان جیسی پارلیمنٹ نہیں ہے. وہ لڑنے دیتے ہی نہیں الیکشن. جس آدمی کے بارے میں انہیں ذرا سا بھی شبہ ہو وہ الیکشن نہیں لڑ سکتا. وہاں صدر کا یا وزیر اعظم کا الیکشن اس طرح نہیں ہوتا کہ کوئی زرداری صدر بن جائے تو کوئی یوسف زرا گیلانی وزیر اعظم بن جائے. وہ تو غیر ملکیوں کے ساتھ کسی کا ذرا سا بھی تعلق ہے تو وہ الیکشن نہیں وہاں لڑ سکتا. آگے بڑھنے کے لیے سی پیک کا جو راستہ تھا اس کے آپ نے خود بھی اس کو مانا اور سب جانتے ہیں کہ اس کی رفتار سست ہوئی ہے، لیکن ہارون صاحب پاکستان اس سے کیسے بینیفٹ حاصل کر سکتا ہے جب چائنا ایران کے اندر باقاعدہ طور پر پاکستان تبھی بینیفٹ کر سکتا ہے جب یہاں استحکام آئے. یا تو طویل عرصے تک ایک ہی حکومت رہے، اور ایک ہی حکومت تب رہ سکتی ہے وہ عوامی امنگوں کے مطابق ہو اور وہ قصاص اور انتقام کا فرق سمجھتی ہو. قصاص یہ ہوتا ہے جتنا جرم اتنی سزا، اور ہر مجرم کے لیے سزا، چاہے وہ حکمران پارٹی میں ہو